ہم نے تو اپنے اسلاف کی زندگی کا مطالعہ ہی نہیں کیا، کسی بزرگ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہم نے ارادہ نہیں کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں واللہ بخدا، سچ سچ بتائیں، آپ کے ملتان شہر میں شہی عیدگاہ میں ہر جمعہ درود پاک کی محفل ہوتی ہے جہاں پہ کروڑوں درود پاک پڑھائے اور جمع کیے جاتے ہیں، ہے آپ کے علم میں؟ پہلے تو علم میں نہیں ہے، اگر علم میں ہے تو جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایسی پاکیزہ محافل میں جانے کی تڑپ پیدا کرو یار، کسی بزرگی نگاہ میں اتر جاؤ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے لوگوں بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ ہم کسی اور جگہ پہ اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتے ہیں، ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کو یقینی بناؤ، جب بھی نگاہ کی ولی کی نگاہ اٹھ گئی یقین کیجئے آپ کے سارے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے سارے سفر آسان ہو جائیں گے، آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن یاد رکھ، عطر کی دکان پہ جانے والا خوشبو ہی سونگے گا، بدبو نہیں ملے گی، لیکن لوہار کی دکان پہ جانے والا خوشبو نہیں آگ کی چنگاریوں سے واسطہ پڑے گا۔ ارے جتنا بھی کوشش کرے گا کم از کم کپڑے کالے کر بیٹھے گا۔ صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں جانے کے لیے لوگوں زندگی کے اوقات میں وقت نکالو۔ صحبت باول یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ بھائی ولی کی جو صحبت ہوتی ہے نا، ایک پل کی صحبت 100 سالہ بیریا بغیر دکھاوے کے جو 100 سال عبادت کی جاتی ہے، اس سے یہ بہتر ہے کہ ولی کی صحبت میں بیٹھ، اللہ رسول کی پہچان کی خوشبو ملے گی، وہاں سے تانے بانے جوڑے جائیں گے، دل کے زنگ اتارے جائیں گے، دل میں قدورت، بغض، عناد، حسد، کینے جیسی رذیل صفات نکال کے پھینک دی جائیں گی۔ وہ جذبہ، وہ شوق، وہ عشق پیدا ہو جائے گا جو ولی کامل کی صحبت میں خوشبو ملتی ہے۔ ورنہ ہم تو کہہ دیتے ہیں او بھائی کیا ہے یہ ڈونگر چایا ہوا ہے، یہ محفلوں کا، یہ بزرگی کا، یہ ذکر و اذکار کا، یہ کلمہ۔ بھائی اس قوم کا کیا درد رکھیں، اس قوم کا کتنا درد محسوس کریں جس قوم کو کلمہ پڑھانے کے لیے، کلمہ کا ورد کرانے کے لیے محفل 5 منٹ کی بھی سجائی جائے، اس میں اس کو بیٹھنا گوارا نہیں ہے، وہ 2 گھنٹے کی محفل میں وقت نکال کے کیسے جائے گا؟ صبح کی نماز کے بعد مساجد میں کلمہ کا ورد کرایا جاتا ہے، بھائی اونچی آواز کے ساتھ ورد کرو، ذکر الہ سے دل زندہ ہوتے ہیں، اگر یقین نہ آئے تو قرآن پڑھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دل کو زندہ رکھنا ہے تو کلمہ کا ورد کرو، خدا کے ذکر میں ہے، اور خدا کا ذکر لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ افضل ترین ذکر ہے۔ کئی مساجد میں محرابوں پہ لکھا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ حدیث بھی ہے۔ ہم نے تو توجہ ہی نہیں کی ذکر کو کرنا، ذکر سننا، ہم نے تو برداشت والا، حوصلے والا، تحمل والا، بردباری والا مزاج ہی کھو چکے ہیں، بجائے بیٹھنے کے کڑ کڑ کر کے اٹھ جاتے ہیں کہ جی ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ آسن قبران تے لگ سن قبران، جن شکلوں کو ساتھ تو زندہ ہے یہ شکل بھی نصیب نہیں ہوگی۔ خدا کے ذکر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ لیکن داد دے اس مولوی صاحب کو جو اکیلے 2-4 بندوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو نہ کر، ذکر ہو رہا ہے خدا کے گھر میں۔ اللہ نے جس بندے کو تعینات کیا ہے وہ اس کے ذکر کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا ہے، وہ جب تک زندہ ہے وہ ذکر کی محافل اور ذکر کی بہاریں جاری رکھے گا، خوش نصیب آتے رہیں گے، بد نصیب بھاگتے رہیں گے۔ ارے کمال ہے ان لوگوں کی، جن لوگوں نے خدا کا ذکر کیا خدا نے بھی دنیا میں ان کا ذکر کیا۔ صدیاں بیت گئی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر
ہر زبان پر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چاچا ماما لگ دے اور ڈاڈے کو کوئی بھولے بدن کوئی پڑھ ڈاڈے دا اکثر کو نہ دا پتہ ہی کہنی پڑھ ڈاڈے دا نہ کیا ہے. لیکن حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ